بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری قسم کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ یہاں لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا، لیکن مولانا امین حسن صاحب نے اس کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، غور کرنے والے غور کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو ان میں شخصیات کی کردار نگاری کا یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ دو طبقات کے اوپر آ رہا تھا۔ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو ان 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں مانا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے۔ آیت نمبر 9۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس کی اگر تفصیل کی بات کی جائے تو اس باب کا خلاصہ ہے کہ ایک کشمکش موجود ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس کا ترجمہ کیا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ النساء کی آیت 142 میں منافقین کے بارے میں یہی بات بڑے واضح انداز میں بتائی گئی ہے۔ یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خوامخواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور امن و آشتی کے ماحول میں ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تو بے وقوف ہیں اپنے بارے میں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں۔ جان لیجئے کہ منافقین میں یقیناً بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی دھوکہ دینے کی خاطر ہوئے تھے، اور ان پر پہلے دن سے یہ واضح ہوتا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا محض لباس اور رکھا ہے۔ ایسے منافقین کو ذکر سورہ عمران کی آیت نمبر 72 میں آئے گا، لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ آیت نمبر 10۔ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو کردار کی کمزوری سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور پھر جو ہو سو ہو کی کیفیت کے ساتھ اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ جو حق کو پہچان لینے کے باوجود رد کر دیتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک شخص وہ بھی ہے جو حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے۔ ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا رستہ
آپ پر آسان کر دے گا، لیکن اگر آپ برائی کی طرف جانا چاہیں تو بری سے بری برائی آپ کے لیے آتی جائے گی۔ آپ خیال کریں کہ کوئی خاص بات نہیں، جب یہ کر لیا تو اب یہ بھی کر گزروں گا۔ تو اللہ کو اسی راہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں۔ تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ کامیابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تباہ کن رستہ ان کے لیے آسان کر دیا جو انہوں نے خود منتخب کیا۔ ان کے دلوں پر جو روگ موجود تھا، اللہ نے اس میں اضافہ فرما دیا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ آیت نمبر 11۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو اب ان کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے تو مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو پھر جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پھیلا رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کرانے والے ہیں، ہماری نظر میں یہ لڑنا جھگڑنا کوئی اچھی بات نہیں، ٹکراؤ اور تصادم کوئی اچھے کام تھوڑی ہیں، بس لوگوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے اور جو چاہے رد کر دے۔ یہ خواہ خواہ دشمن سے ٹکرانا اور جنگ کرنا کس لیے؟ اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں دینے، مصیبتیں جھیلنے اور مشقتیں برداشت کرنے، مشکلیں برداشت کرنے کے مطالبے کاہے کے لیے؟ آیت نمبر 12۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسدین مگر انہیں شعور نہیں، یہی تو ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو زمین کی اصلاح کے لیے ہے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشنز کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کا شفا ممکن نہیں۔ اب اگر تم اس آپریشن کے راستے میں رکاوٹ بناتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آیت کے آخر میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شعوری نفاق اور شے ہے، جبکہ یہاں سارا تذکرہ شعوری نفاق کا ہو رہا ہے۔